کہ سیدہ کائنات کوئی معمولی بیٹی کا نام نہیں ہے. یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا, صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے, سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. جنتی نہیں ہے, کسے کیا معلوم کہ وہ جنتی بھی ہے یا جنتی نہیں ہے. رسول حیات سیدہ میں جنتی ہونے کی سند نہیں دے رہے, جنتیوں کی سردار ہونے کی سند دے رہے ہیں. یہ وہ بی بی ہے. تو معرفت سیدہ کائنات ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ظلم تھا جو انہوں نے ڈھایا ہے. یہ بی بی کون سی بی بی ہیں؟ آج ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ نبی اکرم کی خدمت میں اپنا ایک سلام پیش کریں, لیکن سنیں گے روایت کے جملے یہ ہیں, اور یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر پایا جاتا ہے کہ نبی کی تمنا یہ ہے صبح کے وقت جب گھر سے نکلے تو سلام ہو تو در سیدہ پر آ کر ہو. اللہ اکبر, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. گویا نبی اکرم کی اس عمل نے بتا دیا کہ نبی اکرم جہاں سے آ رہے ہیں وہ اہل بیت رسول نہیں ہیں, جہاں جا رہے ہیں وہ اہل بیت رسول. یہ ہے اہل بیت رسول. اور پھر سیدہ کائنات کا تو جو احترام تھا وہ بڑا منفرد تھا. گویا ایسا احترام تو کسی اور کو حاصل نہیں ہے جو سیدہ کائنات کو حاصل ہے. وہ کیا احترام ہے؟ سیدہ کائنات اگر اپنے بابا کی خدمت میں آ جائے, مجھے بتائیے کون سا باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اور یہ کائنات کا سردار ہے, یہ افضل البشر ہے, یہ سید الرسل ہے, جس کے لیے کائنات پیدا ہوئی ہے. ساری کائنات کی تمنا یہ ہے کہ وہ ہستی آ جائے تو ہم اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں, لیکن یہ ہستی جب سیدہ کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتی ہے. اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہوتی ہیں, روایت کا آگے جملہ یہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مقام سیدہ کیا ہے. اور اگر یہ بات بھی سنت رسول میں شامل ہوتی کہ نبی اکرم نے فرمائے کہ یہ اب سے دین کا حصہ ہے, کہ اسلام کا دین ایسا ہے کہ جب بھی بیٹی کو دیکھے تو باپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو سنت رسول بن کر ہر عالم, ہر مومن, ہر مسلمان اس پر عمل کر رہا ہوتا. لیکن پیغمبر بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہ بیٹی کا احترام نہیں ہو رہا ہے, یہ تحفہ پروردگار کا احترام ہو رہا ہے, یہ سیدہ کائنات کا احترام ہو رہا ہے. اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم کی باقی بیٹیاں بھی تھیں, بتائیے کسی بیٹی کے بارے میں, لائیے کسی بیٹی کے بارے میں کوئی روایت کہ وہ بیٹی تشریف لائے اور نبی اپنے مقام سے کھڑے ہو جائیں. کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے, جھوٹی سے جھوٹی, ضعیف سے ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے. صرف سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کا وہ احترام. بیٹی تشریف لائے, بی بی تشریف لائیں, اور نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو جائیں بلکہ اب روایت کا جملہ مزید آگے بڑھا, قام الیہا. عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کا احترام کرتا ہے, کوئی بزرگ تشریف لائیں, ہم نے احترام اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے, اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے قام لہا, اس کے احترام میں کھڑے ہو گیا. لیکن یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے قام لہا, اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے, کہا قام الیہا. جب بی بی تشریف لاتی تھی تو نبی اپنے مقام سے کھڑے ہوتے تھے اور سیدہ کی طرف آگے بڑھتے تھے, ان کی طرف آگے بڑھتے تھے. یہ انتہائی احترام ہے. سیدہ آپ کا بڑا احترام ہے. اور پھر اس کے بعد کا جملہ یہ ہے وَأَجْلِسَهَا مَجْلِسَهُ, اور پھر نبی اپنے مقام پر اپنی بیٹی کو لا کر بٹھاتے تھے. مجھے بتائیے, سوال کا جواب دیجئے, یہی بیٹی جب دربار میں آ جائے, ارے تو وہ احترام تو نہیں کر سکتے تھے جو رسول اپنی بیٹی کا سکھا کر گئے تھے, لیکن کم از کم وہ جگہ تو چھوڑ دیتے بنت رسول کے لیے جو جگہ رسول خود چھوڑ دیا کرتے تھے. اگر تم واقعا خلیفہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی سنت پر عمل کرو. سیدہ کا احترام کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر دوسری طرف سے روایت کا جملہ یہ بھی ہے, اب جب رسول بی بی کے گھر پہ تشریف لاتے تو بعین نہیں جو کام نبی نے کیا تھا وہی کام سیدہ انجام دیتی. سیدہ بھی اپنے مقام سے کھڑی ہوتی, نبی کی طرف آگے بڑھتی, نبی کو اپنے مقام پر آ کر بٹھاتی. گویا باپ اور بیٹی کے اس عمل نے بتا دیا اگر باپ موجود نہ ہو تو بیٹی کو باپ سمجھنا, اور اگر بیٹی موجود نہ ہو تو باپ کو بیٹی سمجھنا. یہ عین رسول ہے, یہ ہستی شبیہ رسول ہے,
یہ ہستی نفس رسول ہے. جو رسول کا احترام ہے وہ اس بیٹی کا احترام ہے. بس عزیزو آپ سمجھ گئے. میں نے تو ابھی مصائب کے جملے نہیں پڑھے ہیں، لیکن خود آپ کے ذہنوں میں جو مصائب کے واقعات موجود ہیں آپ کو معلوم ہے سیدہ کائنات کا کیا احترام رکھا گیا. اللہ اکبر. سیدہ کائنات اپنے بابا پر گریہ فرماتی ہیں. مولا متقیان کا نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی تھی کہ جو نبی کی وفات پر مصیبت آئی. میں کہوں گا علی کے لیے اگر یہ سب سے بڑی مصیبت ہے تو زہرا کے لیے کیا ہوگی؟ فراق نبی زہرا کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. بس بابا کو یاد کرتی جاتی ہے. کبھی فرماتی یا ابتا یا رسول اللہ، کبھی فرماتی یا ابتا یا حبیب اللہ، کبھی فرماتی یا ابتا یا نبی اللہ. اور ابھی بابا کے غم کو یاد کر رہی تھی کہ کچھ ہی دن گزرے، ملعون آوازیں بلند کرنے لگے، ارے یہاں علی موجود ہے تو علی کو باہر نکالو، ہم علی سے بیعت لینا چاہتے ہیں. سیدہ کائنات کا دل غمزدہ ہو گیا، پریشان ہوگی. سیدہ آپ کیا ہونے والا ہے؟ ارے یہ کچھ دھمکیاں دینے کے بعد چلے گئے، لیکن یہ دھمکیاں کم نہ ہوئی بلکہ مزید بڑھنے لگی. کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ آئے، کہا علی اب بھی گھر سے باہر نہیں نکلے، اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو علی کو گھسیٹ کر باہر نکالا جائے گا اور علی سے بیعت لی جائے گی. سنیں کہ سیدہ اگر نہ ہوتی تو علی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا. اجرکم علی اللہ. ارے میں کربلا کو یاد کروں یا بقی کو یاد کروں؟ کربلا میں جب تک عباس زندہ تھے سب اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، لیکن بقی کو دیکھ کر لگتا یہ ہے جب تک زہرا زندہ تھی علی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے. اجرکم علی اللہ. بنت رسول پر رونے کے ایام ہیں، ایسے ایسے مردہ پیش کریں گے. بس بنت رسول پر ایک وقت وہ آیا جب اب بھی علی گھر سے باہر نہ نکلے تو اب ملعونوں نے لکڑیوں کو جمع کیا اور آواز بلند کی، اگر اب علی کو نہ نکالا ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. سنیں کہ پیچھے سے سیدہ کی آواز کیا ہے؟ کیا چاہے اس کے اندر سیدہ موجود ہو کیا تب بھی جلا دو گے؟ ملعونوں نے کہا ہاں اگر اس کے اندر ہم بنت رسول بھی ہو تب بھی ہم اسے جلا دیں گے. بس حجت تمام ہو گئی. ایک وقت وہ آیا جب سیدہ کائنات جواب دے رہی تھی، کسے کیا خبر تھی جو انہوں نے کہا تھا اس پر عمل بھی کریں گے. ایک مرتبہ کسی ملعون نے اپنے اس دروازے کو لات ماری، سیدہ درو دیوار کے در. مردوں کا گریہ بلند ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم عورتوں کی کیا کیفیت ہے، کیونکہ مرد کے غم کو زیادہ سمجھتے ہیں، خاتون کے غم کو زیادہ سمجھتی ہے. لیکن مجھے کہنے دیجئے یہ صرف خاتون نہیں ہے بلکہ شکم میں محسن بھی موجود ہے. ارے اس غم کو کون محسوس کرے؟ اور پھر ملعون نے نہ صرف دروازے کو دھکیلا بلکہ ایسا در و دیوار کے درمیان سیدہ کو پیس دیا. محسن شہید ہوئے. جو میخ سیدہ کے دروازے پر موجود تھی وہ سینے سیدہ میں پیوست. ارے کتنا دروازے کو دھکیلا ہوگا کہ میخ در سیدہ سے ہوتی ہوئی سینے سیدہ میں جا کر بے ہوش ہو گئی. اور اب اس کے بعد علی مرتضیٰ کو پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد کی طرف لایا جا رہا ہے. سنیں گے ایسی زخمی حالت کے اندر بھی سیدہ کھڑی ہوئی، کمر بند علی کو پکڑا، کہا میں علی کو جانے نہیں دوں گی، علی کی تم بیعت نہ کر سکو گے. ملعون نے کہا علی کو لے جانے میں جلدی کرو، لیکن جلدی کرنے کے کئی طریقے تھے. اگر سب زور لگاتے علی مسجد میں بالآخر آ ہی جاتے، لیکن سنیں گے جلدی کیسے کی گئی. ایک ملعون نے تعزیانہ اٹھایا، سیدہ کے دست مبارک یہ تعزیانہ معمولی تعزیانہ نہیں تھا،
خلفائے بادی نے آ کر یہ لکھا، اگر تم حجاج کی تلوار سے گھبراتے ہو، یاد رکھو حجاج کی تلوار چھوٹی تھی، اس کا تازیانہ اس سے زیادہ سخت تھا۔ ایسا تازیانہ مارا، شہزادی 18 برس میں ایسی زخمی ہوئی کہ جب علی مرتضی غسل دے رہے تھے چیخیں مار مار کے حیدر کرار رونے لگے۔ اے سیدہ، اس بازو پر اب بھی ورم موجود۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ایک اور جملہ سنتے جائیے، زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں۔ جب غسل تمام ہو گیا، دفنانے کے لیے علی مرتضی آگے بڑھے، لیکن سنیں گے دفنانے کے لیے کیسے اس بیٹی کو باپ کے حوالے کریں۔ نہج البلاغہ کا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں اپنی جانب سے بھی اور آپ کی بیٹی کی جانب سے بھی۔ اور پھر سنیں گے کیا فرماتے ہیں، فرمایا ہذہ ودیعتی، یہ وہ ودیعت ہے، یہ وہ امانت ہے جو میں آپ کے سپرد کرنے کے لیے لایا ہوں۔ مورخین نے بیان کیا، ارے یہ امانت کیسی تھی؟ کہہ سکتے تھے میں زہرا کو دینے کے لیے آیا ہوں، نہیں فرمایا میں زہرا کو دینے کے لیے آیا ہوں، کہا میں امانت کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ مورخین نے اوراق کو پلٹا، کہا جب ازواج نبی نے جب نبی نے علی کی شادی کی تھی تو یہ فرمایا تھا، اے علی میں تجھے اپنی بیٹی نہیں دے رہا، تجھے اللہ کی امانت دے رہا ہوں، لہذا اللہ کی امانت کی حفاظت کرنا۔ علی گویا کہنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کی امانت کی میں نے خوب حفاظت کرنا چاہی، لیکن آپ کی امت نے حفاظت کرنے نہ دی۔ کبھی تماچے کا نشان، کبھی بازو پر ورم کا نشان، سینہ زخمی، پہلو شکستہ، ہائے 18 سال کی مریضہ کو آپ کے حوالے کر رہا۔